دوستوں، آپ کو پتہ ہے دنیا کی دو ریاستیں ایسی ہیں جن کا جو وجود ہے وہ مذہب کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ اس میں سے تو ایک آپ کا ملک اپنا پاکستان ہے، لیکن دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ اس دنیا میں اس وقت اپنی سیاسی، سماجی اور اقتصادی طور پہ ترقی کرتے ہوئے ایکسلریٹ کر رہا ہے، اس ملک کا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل سے اس وقت نیتن یاہو صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر کامیاب ہو گئی ہے۔ 62 سیٹوں کی ان کو 61 سیٹوں کی ضرورت تھی، وہ اور ان کے اتحادی پارٹیوں نے مل کر کے 62 سیٹیں جیت لی ہیں، جس کے بعد ایک دو اور آزاد افراد بھی ان کو مل جائیں گے، اور جس کے فوری بعد جو ہے وہ وہاں نیتن یاہو صاحب کی حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور ایک مرتبہ پھر ٹرمپ دور کا جو ابراہیم اکارڈ ہے، ابراہیم اکارڈ کو دوبارہ جو ہے وہ یہ انہوں نے اپنے منشور میں بتایا ہے۔ یہ جو اس وقت ان کا جو منشور الیکشن سے پہلے جو ہے وہ آتا رہا ہے، اس میں انہوں نے صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈ پہ اپنے ایکسلریشن جو ہے وہ برقرار رکھیں گے، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور نافذ کرتے وہ آگے بڑھیں گے۔ مزید اسلامی ممالک خاص طور پر ان کے ٹارگٹ پہ ہیں، اس کی وجہ سے ان ممالک کو یہ مجبور کریں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ وہ فوری طور پہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اس میں آپ ایک بڑا اتفاق اسے کہہ رہے ہیں یا اتحاد اسے کہہ لیں، یا کوئی چمتکار ہو گیا ہے کہ عین اسی وقت جب نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اسرائیل کو ایک طویل عرصے سے تسلیم کرنے والے ملک مصر میں ہمارے وزیر اعظم صاحب دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب، جی ہاں، شہباز شریف صاحب وہاں دورے پہ گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ ایک ایسے وقت میں جب وہ وہاں پر ایک ایسے شخص کی کامیابی ہوئی ہے، تو وہ یہاں پر جو ہے وہاں پہ نیتن یاہو سے ملاقات کا کیا کوئی پروگرام ہے یا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کا کوئی ٹارگٹ ہے، اس کو بھی واضح ہونا ضروری ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ اسرائیل نے اپنے چند برسوں میں، یعنی 1945 کے بعد اس کی جو ہے، ویسے تو وہ 1930 سے اپنی کاروائیاں اس خطے میں جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن 1945 کے بعد اسرائیل نے اپنے ملک کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے اس پورے کھیل کی مخالفت کی تھی، لیکن اس کے باوجود قیام اسرائیل ممکن ہو سکا ہے، اور آج اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جس کے پاس خفیہ جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور وہ F-16 اور F-17 جیسے جو ہمارے جو جہاز ہیں امریکہ کے، اور وہ S-35 جیسے جہازوں میں از خود ترمیم کر کے اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نیتن یاہو کے جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے میں اس بات کو جو انہوں نے اپنے منشور میں بتایا ہے کہ وہ ایران کو کسی طور تسلیم نہیں کرتے، اور ایران کے خلاف جنگ جو ہے یہ خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے کچھ عرصے پہلے 2-3 دن پہلے یا ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ ایک خبر یہ آ رہی تھی کہ اسرائیل کے برابر میں جو ہمارے سعودی عرب ہے، سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل پر حملے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس پہ ایران جو ہے وہ بہت اس نے پروپیگنڈا کیا، عالمی اخبارات نے اس کا ساتھ دیا، اور یہ کہا کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ سعودی عرب اسرائیل پر اٹیک کر سکتا ہے، اسرائیل پر وہ حملہ کر سکتا ہے، وہ کسی وقت سعودی عرب جو ہے وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران پر حملہ کرنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ پوری عالم اسلام جو ہے آٹومیٹکلی 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس پلیٹ فارم میں کس کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن یہ خبر نیو یارک ٹائم کی تھی، اور آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ نیو یارک ٹائم اس طرح کی خبریں لگاتا رہتا ہے، لیکن
اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جیسے ہی نیتن یاہو صاحب کامیاب ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے سعودی عرب کے ولی عہد جناب محمد بن سلمان نے اور آپ کے متحدہ عرب امارات کے بادشاہ صاحب نے اور دیگر افراد نے، دیگر اسلامی ممالک کے لوگوں نے، اب ہمیں یہ بات علم میں ہمارے نہیں ہے کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے ان کا مبارکباد دینے والوں میں، نہیں ہے، کیونکہ اب تو وہ بالکل پڑوس میں ہی ہمارے وزیر اعظم صاحب یعنی مصر میں، جو اسرائیل سے ان کی سرحد لگی ہوئی ہے، وہاں موجود ہیں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے ان کو مبارکباد دی ہے یا نہیں دی ہے، یہ ایک الگ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مشرق وسطیٰ جو پہلے ہی جو ہے وہ انارکی کا شکار ہے، پہلے ہی وہ جنگ زدہ علاقہ بن چکا ہے۔ ایک طرف ہوتی باغی جو ہیں ہمارے وہ سعودی عرب پہ حملہ کر رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ آتے ہی نیتن یاہو صاحب کی آتے ہی جو ہے وہ ان کی ایران کی لڑائی جو ہے اگر نہ بھی ہوئی تب بھی وہ ہمیشہ نیتن یاہو کا ایک ہی منشور ہے جو اپنے یہودی اور اسرائیل میں وہ ممالک اسرائیل کے عوام کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ ان کا مقصد ایران کو ختم کرنا اور گریٹر اسرائیل کا قیام ہے۔ خیر یہ گریٹر اسرائیل کا قیام تو ان کے پورے منشور کا حصہ ہے، پورے دستور کا حصہ ہے، اور وہ قدیم جو ان کا دستور ہے وہ ہے ہی گریٹر اسرائیل کی کہانی۔ تو اس پوری صورتحال کو رکھتے ہوئے اب ذرا آپ اپنے ملک میں آ جائیں۔ ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو اسرائیل میں جو کامیابیاں ہو رہی ہیں، بار بار الیکشن ہو رہے ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں کہ 2-3 سالوں میں یہ چوتھے 5ویں الیکشن ان کے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے ملک میں اسی الیکشن کو لے کے ایک طوفان مچا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا پاکستان کو جو ہے وہ انسٹیبل یعنی غیر مستحکم بنایا جائے، اور یہ پاکستان کے لیے قطعی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اب پہلے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتی ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں اور الزام تراشی کرتی ہیں۔ لیکن اب وہ وہاں سے ہٹ کر ہمارے یہاں کے ٹرائکا کی بھی درمیان یعنی 3 طرف سے جو ہیں فوجیں جو ہیں وہ تین طرف سے فوجیں جو ہیں وہ لڑائیاں کر رہی ہیں، سیاسی بھی اور سیاستدان بھی آپس میں، اور سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال سے پاکستان میں اب آپ نے شاید آج کے اخبارات میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ امین الحق صاحب نے یہ کہا ہے اپنے وزیر خزانہ صاحب سے۔ وزیر خزانہ کون؟ وہ جو امپورٹڈ بہت 5 سال کے بعد نہ جانے کیا جنگ لڑ کر کے آئے تھے، کیا فتوحات کی کامیابیاں کر کے آئے تھے، کہ ان کا بہت زوردار طریقے سے یہاں استقبال کیا گیا کہ وہ جو ہے انہوں نے پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں۔ لیکن اصل صورتحال کیا سامنے آئی کہ ابھی تک وہ ڈالر جو نیچے جا رہا تھا، اب ڈالر ایک مرتبہ پھر اوپر جا رہا ہے، روپے کی قدر میں کمی آتی جا رہی ہے، اور پیٹرول پہ 50 روپے فی لیٹر بڑھا دیا جائے گا 16 تاریخ سے۔ آج کے اخبارات میں بھی چھپی ہوئی ہے، لیکن ہم نے یہ خبریں آج سے 5-6 دن پہلے بھی دی ہیں کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے جس سے آپ اربوں روپے جو ہے نا وہ اکٹھے کریں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے چھوٹے لوگوں کو، اب یہ جو چھوٹے لوگوں کی کہانی ہے یہ کچھ سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رکشے والوں کو، موٹر سائیکل والوں کو ان سے یہ ایکسٹرا 50 روپے لیے جائیں گے۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ پیٹرول پمپوں پہ لڑائیاں ہوں گی؟ یہ ایک طرف تو وہاں پہ یہ ہو رہا ہے دنیا میں، اور دوسری طرف ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دوسری طرف ہمارے ایک اور بھی چیز ہمارے، اس سے پہلے کہ میں اپنی اس پوری اس کو آگے بڑھاؤں، میں یہ بتاؤں کہ میری یہ ڈسکشن جو ہے یوٹیوب کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ پولیٹیکل اور نیوز کے درمیان رہتی ہے، اور اسی سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ یوٹیوب نے جو ہمیں یہ مقام یہاں پہ پہنچایا ہے اور ہم سے جو ہماری بات کو وہ آگے بڑھاتے ہیں، ہم ان کے بے انتہا شکر گزار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی میرا ساتھ دیں اس پورے گفتگو کا آگے بڑھانے میں،
جو پاکستان کے لوگ ہیں یا جو پاکستان سے باہر میرے دوست ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن پہ ضرور ہٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آگے بتاؤں کہ اب یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا۔ آج امین الحق کا جو یہاں کے آئی ٹی کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ $5 ارب کی جو بیرونی ممالک سے ہمارے یہاں آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہیں اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ $2.5 ارب تو ٹھیک ہے، لیکن $5 ارب نے دیکھیں ذرا آپ، ذرا ان کے ان عقل مندوں کو آپ ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ کرنا کچھ ہے انہوں نے۔ اس ملک میں روزگار اگر $5 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی تو اس میں آئی ٹی سیکٹر میں روزگار بھی آئے گا، لیکن اس روزگار کو بڑھانے کے بجائے اب انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ نے اور ہماری مسلم لیگ نون میں جو برسر اقتدار ہیں وہ آپس میں ٹکرا گئے ہیں، اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بغیر وزیر نہیں رہ سکتے، اور وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ تم میرے بغیر وزیر نہیں رہ سکتے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ امین الحق کو کہ آپ وزیر نہیں رہیں گے، اور امین الحق نے اسحاق ڈار کو بھی یہی کہہ دیا ہے کہ آپ بھی میرے بغیر وزیر نہیں بن سکتے۔ لہذا ایک یہ صورتحال جو سامنے اس طرح کی آ رہی ہے، دوسری طرف جو ہے پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور تیسری طرف جو ہے وہ ملک کی معیشت کو تباہی اور بربادی کا سامنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم بیرونی مقابلہ تو کیا کریں گے، ہم اپنے اندرونی مقابلہ کرنے سے بھی بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر اس اسٹیبلشمنٹ جو ہمارے ملک کی ہے، جو ہمارے پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، اور فوج کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، 2-3 دن سے آپ نے دیکھا ہے عمران خان نے اس پہ سخت اپنے ساتھیوں کو منع کیا ہے کہ وہ اس طرح کی ہرزہ سرائی نہ کریں، اور واقعی یہ ایک اچھی بات ہے کہ فوج کے خلاف نعرے بازیاں یا اس طرح سے یہ ایک ملک کی بقا اور سلامتی کا معاملہ ہے۔ لہذا آپس میں سیاستدان ضرور لڑیں، اور وہ لڑتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ کسی ادارے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے پاکستان کی بنیادیں ہل سکتی ہیں، اور اس سے پاکستان کو تباہی و بربادی کا سامنا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔